بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات سلام علیکم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی اہم ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت سجدہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ انسان اللہ کے نزدیک اس وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان کو یہ علم ہو جائے کہ حالت سجدہ میں انسان خدا کے کتنا قریب ہے تو انسان کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین خدا کی بارگاہ میں ایک طولانی سجدہ انجام دیتے تھے، شب و شب عبادت کرتے تھے۔ اور ہمارے چوتھے امام کا تو یہ معمول تھا کہ جب بھی آپ کی کوئی مشکل حل ہوتی تھی، کوئی مشکلات آپ سے دور ہو جاتی تھی یا کوئی نعمت آپ کو ملتی تھی تو آپ سجدہ شکر انجام دیتے تھے۔ یہ سجدہ اللہ کی بندگی کی بہترین علامت اور بہترین نشانی ہے۔ اسی وجہ سے سجدے کو نماز کی معراج قرار دیا گیا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نماز کی ہر ایک رکعت میں دو سجدے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے سجدہ کہ جو شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی انسان کا یہ ایسا عمل ہے جو شیطان پر سب سے زیادہ گرا گزرتا ہے، بڑا مشکل گزرتا ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے۔ بڑی جلن اور حسد ہوتی ہے شیطان کو انسان سے جب اس کو حالت سجدہ میں دیکھتا ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں سورہ رعد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ یہاں زمین اور آسمان سے پہلے لفظ اللہ آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے۔ اس کو تمام شیعہ اہل بیت اس بات کے معتقد ہیں کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں اللہ کے لیے ہے سجدہ صرف اور صرف؟ اس لیے کہ یہ سجدہ ایسی عبادت اور ایسا رکن ہے کہ جو خشوع اور عبودیت کی انتہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو سجدے میں انسان اپنی پیشانی کو، جو کہ اس کے تمام اعضاء میں سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے عظیم عضو ہے، انسان اس عضو کو سب سے پست ترین شے جو کہ مٹی ہے، زمین ہے، اس پر گزارتا ہے اللہ کے حضور میں، اللہ کی بندگی کے لیے۔ اسی لیے یہ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ سے مخصوص ہے۔ لیکن جیسا کہ قرآن میں آیا ہے کہ ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ کیا، تو یہ جناب آدم کا سجدہ نہیں تھا، یہ جناب آدم کی بندگی نہیں تھی، بلکہ یہ حکم خداوند تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا ملائکہ کو کہ آدم کو سجدہ کیجئے، تو یہ جناب آدم کو ملائکہ کا سجدہ کرنا یہ جناب آدم کی بندگی نہیں تھی، بلکہ حکم خداوند عالم کے حکم پر عمل کرنا تھا۔ یعنی یہ بندگی، یعنی یہ اللہ کی بندگی تھی، اللہ کی عبادت تھی۔ اور اسی طریقے سے قرآن میں جناب یوسف کو سجدہ ہوا، یہ جو جناب یوسف کو سجدہ اور جناب آدم کو سجدہ، یہ سب تعظیمی سجدے تھے، یعنی ایک تعظیم کی ایک قسم تھی سجدہ کرنا۔ اور یہ شکر بھی تھا، یعنی جناب یعقوب نے جو سجدہ کیا جناب یوسف کو، یہ شکر تھا۔ کس بات کا شکر؟ کہ اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا، یعنی ایک غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ تو یہ سجدہ شکر بھی تھا اور سجدہ تعظیمی بھی تھا، جو کہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ لیکن جو عبودیت کا سجدہ ہوتا ہے، جو بندگی کا سجدہ ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اتنی عظیم عبادت ہے یہ سجدہ کہ حالت سجدہ میں انسان سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ کے۔ اب موضوع گفتگو یہ ہے کہ جو اتنی عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو کیسے انجام دیں؟ یعنی ہم حالت سجدہ میں اپنی اس پیشانی کو کس چیز پر رکھیں کہ ہمارا سجدہ صحیح اور جائز ہو۔ یہ بحث جو ہے وہ بحث ہے، گفتگو ہماری۔ تو جتنے بھی شیعہ ہیں
وہ اہل بیت کی پیروی کرتے ہوئے اس بات پر متفق ہیں کہ سجدہ زمین پر اور جو کچھ زمین سے اگتا ہے جیسے درخت ہیں، لکڑی ہیں، پتے ہیں، سوائے اس چیز کے جو کھانے میں استعمال ہوتی ہے اور پہننے میں استعمال ہوتی ہے، جائز ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز پر سجدہ واجب جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ زمین پر صحیح ہے اور جو زمین سے اگتا ہے اس پر سجدہ جائز ہے۔ یہ صحیح ہے۔ یہ کس کا اعتقاد ہے؟ یہ ہم شیعہ نے اہل بیت کا اعتقاد ہے۔ لیکن جو ہمارے بھائی اہل سنت ہیں وہ سب کے سب معتقد ہیں اس بات پر کہ ہر چیز پر سجدہ صحیح ہے۔ جس پر بھی آپ سجدہ انجام دیں، سجدہ اس پر کرنا صحیح ہے، چاہے وہ قالین ہو، کپڑا ہو، کچھ بھی ہو، اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ صرف شاذ و ناز کچھ بعض ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں اہل سنت کے کہ نہیں جو ہے وہ کپڑے پر سجدہ جائز نہیں ہے، وگرنہ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں سب اسی بات پر متفق اور معتقد ہیں کہ ہر چیز پر سجدہ جائز ہے اور صحیح ہے۔ اب بات یہ کہ سجدہ زمین پر ہونا چاہیے، چونکہ ہمارا اعتقاد ہے کہ سجدہ زمین پر ہونا چاہیے، یہی ہمارا ایمان ہے کہ سجدہ زمین پر جائز ہے، زمین پر صحیح ہے۔ اب اس پر کیا دلیل ہے کہ سجدہ زمین پر جائز اور صحیح ہے؟ تو ہمارے پاس اس حوالے سے ہمارے رسول کی حدیثیں ہیں، ہمارے ائمہ کی حدیثیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت صحابہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سجدہ صرف اور صرف زمین پر جائز اور صحیح ہے، زمین پر سجدہ کرنا صحیح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیعان اہل بیت، چونکہ شیعان اہل بیت اس بات کے معتقد ہیں کہ سجدہ زمین پر ہونا چاہیے، مٹی پر ہونا چاہیے، تو جب شیعہ حضرات مسجد النبی جاتے ہیں، عرب مسجد الحرام جاتے ہیں، تو وہاں ہر شیعان اہل بیت کی کوشش رہتی ہے کہ سجدہ قالین کے علاوہ، جا نماز کے علاوہ یا تو مٹی پر انجام دیں یا سجدہ پر انجام دیں یا کسی ایسی چٹائی پر انجام دیں کہ جو پتوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیعان اہل بیت کی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہ اپنی اپنی مساجد میں اور اپنی اپنی جو جانمازیں ہوتی ہیں اس کے اندر مٹی کی بنی ہوئی سجدگاہ رکھتے ہیں تاکہ اس پر سجدہ انجام دے سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ائمہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ائمہ اہل بیت کی سیرت ہے، اقوال ہیں، حدیثیں ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ صرف اور صرف زمین پر کرنا صحیح اور جائز ہے۔ خود ہمارے چوتھے امام کا یہ معمول تھا کہ اور سب سے پہلے جس نے تربت امام حسین پر سجدہ کیا وہ امام زین العابدین علیہ السلام ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین کی تربت پر سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اگر سجدہ چونکہ مٹی پر جائز ہے، مٹی پر صحیح ہے، اور اگر یہ مٹی ان شہداء کی تربت کی ہو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں فنا کر دیا، جیسے امام حسین جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنے اولاد، اپنے بھائی سب راہ خدا میں قربان کر دیے، تو اگر ایسے شہداء کی تربت کی سجدگاہ بنائی جائے تو یہ اور افضل ہے، یہ اور بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس عمل سے شہداء کی یاد بھی تازہ رہے گی اور نماز میں حضور قلب بھی حاصل ہوگا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ سیرت زمین پر سجدہ کرنا سیرت امام ہے، چوتھے امام کی سیرت ہے، اور اس کے علاوہ چھٹے امام کی بھی مسلسل یہ سیرت رہی ہے کہ آپ ہمیشہ سجدگاہ پر کرتے تھے، مٹی پر کرتے تھے، تربت امام حسین پر کرتے تھے، یہاں تک کہ ہمیشہ اپنے ساتھ تربت امام حسین رکھتے تھے تاکہ اس پر سجدہ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ائمہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے پاس سجدگاہ رکھتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ تربت امام حسین پر سجدہ کرنا نماز کی قبولیت کی جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے، نماز کی قبولیت کی۔ تو اب آئیے ان حدیثوں کی طرف چلتے ہیں کہ جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سجدہ زمین پر ہونا چاہیے۔ زمین پر ہونا چاہیے کیا مطلب؟ یعنی پیشانی اور زمین کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حدیثیں آپ کو مسلسل جو ہے وہ طرفین کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا،
فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو جائے سجدہ قرار دیا. جائے سجدہ یعنی سجدگاہ قرار دیا, اور جائے طہارت قرار دیا, یعنی جائے طہارت یعنی جائے تیمم قرار دیا. تیمم کس چیز پر ہوتا ہے؟ تیمم قالین پر نہیں ہوتا, تیمم زمین پر ہوتا ہے, مٹی پر ہوتا ہے. تو اب سجدہ بھی اسی چیز پر صحیح ہوگا کہ جس چیز پر تیمم صحیح ہوگا. اس لیے کہ رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے زمین کو جائے سجدہ یعنی سجدگاہ قرار دیا ہے. تو اب اس حدیث کی روشنی میں اگر شیعان اہل بیت زمین پر سجدہ کرنے کے پابند ہیں, مٹی پر سجدہ کرنے کے پابند ہیں, اور قالین پر, مصلی پر, جانماز پر, کپڑے پر سجدہ کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہے, بلکہ یہ دستور نبی پر عمل ہے. یہ شیعہ دستور نبی پر عمل کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور دوسری حدیث ہے جو کہ مسند احمد میں ہے. ابو وائل سے نقل ہوا ہے, رابی ابو وائل کہتے ہیں کہ میں نے رسول کو اس حالت میں دیکھا کہ جب وہ سجدہ کر رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ رسول نے اپنی پیشانی کو اور اپنی ناک کو زمین پر رکھا, یعنی رسول زمین پر سجدہ کرتے تھے. پھر تیسری حدیث ہے, راوی ہیں ام المومنین جناب میمونہ. وہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی علی الخمرہ. فرماتی ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خمرے پر سجدہ کرتے تھے. خمرہ کس کو کہتے ہیں؟ خمرہ کیا چیز ہے؟ خمرہ اس چھوٹے سے مصلی کو کہتے ہیں کہ جو کھجور کے پتوں سے بنا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں خمرہ. یعنی رسول اللہ خمرے پر سجدہ کرتے تھے. کس پر؟ خمرے پر سجدہ کرتے تھے. یعنی خمرے کو آج کی زبان میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خمرے کو آج کی زبان میں ہم سجدگاہ کہہ سکتے ہیں. آج کی زبان میں ہم اس کو سجدگاہ کہہ سکتے ہیں. یعنی جس طرح آج ہم سجدگاہ لے کر چلتے ہیں, اسی طرح رسول اللہ خمرے پر سجدہ کرتے تھے. درختوں کے پتوں سے بنی ہوئی سجدگاہ پر سجدہ کرتے تھے. ہو سکتا ہے آپ کو یہ کہیں کہ جس طرح آج یہ شیعوں میں سجدگاہ موجود ہے, کیا رسول کے زمانے میں بھی ایسی سجدگاہ موجود تھی؟ کیا رسول اللہ بھی اسی سجدگاہ پر سجدہ کرتے تھے جیسے آج موجود ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے آج سجدگاہ موجود ہے, اسی طریقے سے اسی صورت میں رسول اللہ کی زندگی میں اور زمانے میں سجدگاہ رائج نہیں تھی. مثلا میں آپ کی خدمت میں کہوں کہ آج سے 10 سال پہلے موبائل موجود تھے, 15 سال پہلے موجود تھے موبائل, لیکن جس صورت میں اور جن مشخصات کے ساتھ آج موبائل موجود ہیں, کل ایسے موجود نہیں تھے. تو اسی طریقے سے جس صورت میں آج سجدگاہ ہے, اس صورت میں رسول کے زمانے میں موجود نہیں تھی. لیکن پیغمبر اسلام زمین پر سجدہ کرتے تھے, مٹی پر سجدہ کرتے تھے. آپ نے کبھی مصلی پر سجدہ نہیں کیا, کبھی کپڑے پر سجدہ نہیں کیا, کبھی قالین پر سجدہ نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ مٹی پر, زمین پر سجدہ کیا ہے. ہمیشہ یہ سیرت رسول رہی ہے, مٹی پر سجدہ کرنا, اور سنت رسول رہی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مشاہدہ کریں, ان کے حالات کا مطالعہ کریں, تو آپ پر یہ آشکار ہو جائے گا کہ صحابہ کرام بھی زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے. اب دیکھیے میں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صحابی ہیں جناب عبداللہ ابن انصاری, مسند احمد میں یہ حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر پڑھا کرتا تھا, تو میں گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ سنگریزے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا تھا, اور ہاتھ میں اٹھا لینے کے بعد کبھی اس ہاتھ میں لیتا تھا, کبھی اس ہاتھ میں لیتا تھا, تاکہ وہ سنگریزے ٹھنڈے ہو جائیں اور اس پر میں سجدہ کر سکوں. غور دیا آپ نے؟ یعنی صحابہ, اس حدیث سے نتیجہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام بھی اس بات کے پابند تھے کہ
کہ سجدہ زمین پر کیا جائے، مٹی پر کیا جائے۔ اگر زمین پر سجدہ کرنا مہم نہیں تھا، بے اہمیت تھا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، تو صحابہ کرام گرمی کے موسم میں اتنی زحمت نہ کرتے کہ وہاں سے سجدگاہ اٹھاتے۔ دوسری بعض روایتوں میں ہے کہ زمین سے لوگ ریت اٹھا لیا کرتے تھے اور اس کو کبھی اس ہاتھ میں لیتے تھے، کبھی اس ہاتھ میں لیتے تھے، تاکہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور اس پر سجدہ کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام بڑے پابند تھے اور زمین پر سجدہ کرنا بہتر سمجھتے تھے، رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے۔ اب دوسری حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود، ان کے ایک دوست ہیں جن کا نام تھا مزروق ابن اجرا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہمیشہ زمین ہی پر سجدہ کرتے تھے، یہ زمین کے علاوہ سجدہ کرنے کی اجازت دیتے ہی نہیں تھے۔ اور یہاں تک لکھا کہ جب یہ سفر پر جاتے تھے اور کشتی میں سوار ہوتے تھے تو اپنے ساتھ مٹی لے کر چلتے تھے تاکہ اس پر سجدہ کر سکیں۔ غور کیا آپ نے؟ یعنی جب یہ صحابی ہیں، جب یہ چلتے تھے، سفر پر جاتے تھے، سواری پر سوار ہوتے تھے تو مٹی ساتھ لے کر چلتے تھے تاکہ اس پر سجدہ کر سکیں۔ بس بعین ہی اسی طرح ہم شیعہ حضرات بھی خاک کربلا مٹی ساتھ لے کر چلتے ہیں، سجدہ کا ساتھ لے کر چلتے ہیں تاکہ سہولت اور آسانی کے ساتھ اس پر سجدہ انجام دے سکیں۔ لیکن کچھ نافہم حضرات ہیں جو اپنے ذہن ناقص کی بنا پر اس بات کو کبھی شرک کہتے ہیں، کبھی بدعت کہتے ہیں اور کبھی سجدہ پر سجدہ کرنے کو بت پرستی کا نام دیتے ہیں۔ میرے عزیز، اگر سجدہ پر سجدہ کرنا بت پرستی ہے تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے جو قالین پر سجدہ کرتا ہے؟ ہم اس کو کیا کہیں گے کہ جو مصلی پر سجدہ کرتا ہے؟ ہم اس کو کیا کہیں گے جو جانماز پر کپڑے پر اسی طرح سجدہ کرتا ہے؟ بہرحال ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں، رسول کی حدیثیں ہیں، ائمہ اہل بیت کی حدیثیں ہیں، صحابہ کی سیرت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ زمین پر سجدہ کرنا صحیح ہے، جائز ہے، اور قالین پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، مصلی پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، جانماز پر کپڑے پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی رسول نے مصلی پر سجدہ نہیں کیا، قالین پر سجدہ نہیں کیا، کپڑے پر سجدہ نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ زمین پر سجدہ کیا، اہل بیت نے زمین پر سجدہ کیا، اور صحابہ کرام نے بھی ہمیشہ زمین پر سجدہ کیا۔ یہ قالین پر سجدہ کرنا بدعت ہے جو آج ہمارے اہل سنت بھائیوں میں رائج ہو چکی ہے۔ اب مقام فکر بات یہ نہیں ہے کہ مٹی پر خاک شفا پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، مقام فکر بات یہ ہے کہ قالین پر سجدہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس پر امت مسلمہ کو توجہ دلانی چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ زندگی میں کبھی رسول نے قالین پر یا مصلی پر سجدہ نہیں کیا، ہمیشہ زمین پر مٹی پر سجدہ کیا ہے۔ رسول نے فرمایا کہ میرے لیے زمین کو جائے سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم رسول کے پیروی کرتے ہوئے، چونکہ آج بڑا مشکل ہے کیونکہ قالینیں بچھی ہوئی ہوتی ہیں مسجد میں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم قالینوں کو ہٹائیں اور پھر وہاں پر سجدہ انجام دیں، اس لیے سہولت کے لیے، آسانی کے لیے ہم مٹی کو لیتے ہیں اور اس کو سجدگاہ کی صورت میں قرار دے کر اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ سنت رسول ہے، یہی حکم اسلام ہے، یہی شریعت کا حکم ہے کہ زمین پر سجدہ کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔